اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ آج ماہ مبارکہ رمضان کا یہ آخری جمعۃ الوداع ہم سب کو نصیب ہو گیا، مگر ایک قلق ہے، ایک اضطراب ہے کہ جمعہ تو نصیب ہو گیا، امام کے چہرے کا دیدار نصیب نہیں ہو۔ دوسرا قلق یہ ہے کہ وہ مبارک مہینہ اب جانے کو ہے، اس کے آنے سے رحمتیں تھیں، عبادتوں کا مزاج تھا، خدا کی محبت پر اطمینان تھا، دن بھر حلال چھوڑ کے بیٹھتے تھے، وقت افطار خدا کو یاد کرتے تھے۔ کیا نعمتیں تھیں پروردگار عالم کی، ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں، اور رخصت ہونے کو ہے۔ اور یہ جملہ کافی ہے کہ اہل دنیا کی عید تو ہوگی عید الفطر میں، یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے، اور خدا کے اولیاء کی عید یہ 30 دن تھے۔ صحیفہ کاملہ میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک اس طرح رخصت کرتے ہیں جیسے کوئی عزیز عزیز کو رخصت کرتا ہو، جیسے کوئی بھائی بھائی سے گلے مل کر روتا ہو، جیسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے بچھڑتے ہوئے بار بار ماں باپ کو چومتی۔ آپ کے الفاظ پہ غور کیجئے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ امام بار بار اس ماہ مبارک کو سلام کرتے، یعنی اندازہ کیجئے کہ ہماری اور آپ کی کیفیت ایسی ہوتی کہ چلو جان چھوٹے گی، ماہ رمضان ختم ہو جائے۔ مجھے معاف کیجئے گا، یہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہہ تو دیا، لیکن ہوتا ہے بعض افراد کی مزاج میں یہ جملہ کہ بھائی اب کب تک یہ روزے چلیں گے۔ اس کا اندازہ کرنا تو اتنا کافی کہ ایک دن برداشت نہیں ہوتا۔ 29 ماہ رمضان کے بعد 30واں روزہ ایسا لگتا ہے جیسے حلق میں تیر بن گیا ہو۔ جو 29 رکھ چکا ہو اس کے لیے ایک روزہ کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ اتنا قسم بخدا ہم ماہ شوال کے چاند کو ڈھونڈتے ہیں، اتنا اگر سیدہ کے لال کو ڈھونڈتے تو مل جاتے۔ آپ کو شاید اندازہ ہو نہ ہو، مجھے تو اس لیے اندازہ ہے کہ اب تو کافی سالوں سے میں آپ کی خدمت میں ایسا وارد رہا کہ اب آپ میرے عادی ہو گئے، میں آپ کا عادی ہو گیا۔ ورنہ پاکستان میں رہتے ہوئے ساری رات فون بچتے تھے، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ ارے بھائی نہیں ہوا یا ہوا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کل کا روزہ رکھیے، پھر اگر چاند کا یقین ہو جائے تو افطار کر لیجئے۔ سارے آسان مسئلے بیان کرنے کے باوجود بعض تو ایسے رہتے ہیں صاحبان علم جو تھک جاتے ہیں اور فون ہی بند کر لیتے ہیں۔ خیر، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ یہ چوتھے امام نے ماہ رمضان کو وداع کیسے کیا؟ آپ فرماتے ہیں اولیاء خدا کی عید تجھ پر میرا سلام ہو۔ اولیاء خدا کی عید، اس کو ہم عید کہتے ہیں، وہ نہیں، اس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اس کو امام نے اولیاء خدا کی عید کہا۔ اب پہچانیے کہ میری اور آپ کی عید 3 دن کی ہوتی ہے، یہی تو ہے نا، اور خدا کے اولیاء کی عید 30 دن کی ہوتی ہے۔ پھر امام سلام کرتے ہیں اپنی اس دعائے وداع کے اندر، اے وہ خدا کے مہینے تجھ پہ سلام، اس کے آنے سے عبادت کا ذائقہ بڑھ گیا، اس کے آنے سے رحمت خدا میں، نعمت پروردگار میں اضافہ ہو گیا۔ کون پڑھتا تھا یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم؟ کون یاد کرتا تھا اللہم ادخل اللہ اہل القبور السرور اللہم انی افتتح الثناء بحمدک؟ کون پڑھتا تھا؟ یہ خالی ایسا مہینہ ماہ رمضان تھا جس کی رات کی دعا الگ ہے اور دن کی دعا الگ، روزے کا ثواب الگ اور ہر ایک رات کی الگ نماز کا ثواب الگ۔ یہ رخصت ہو رہا ہے، اور اس کو رخصت کرتے ہوئے فیصلہ آپ نے میں نے کرنا ہے کہ اس سے محبت تھی تو رخصت کریں گے روتے ہوئے، اور اگر یہ بوجھ تھا نہیں۔ پھر غور کیجیے گا، کبھی کبھی آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، ایک مہمان وہ آتا ہے اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ بس یہ جلدی اٹھ کے جائے، بہت باتیں کرتا ہے، بہت باتیں کرتا ہے، اٹھ کے جائے، چائے پی لی، کھانا کھا لیا، جائیے۔ کبھی ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھیے، ارے کچھ دیر اور بیٹھیے، آپ دل سے کہہ رہے ہوتے۔ تو ماہ رمضان کو آپ نے کون سا مہمان سمجھا تھا؟ وداع وہ کرے گا جس نے اس سے اچھا مہمان سمجھا ہو۔ یعنی 29ویں روزے کو رو رو کر دعا مانگتے، خدایا ایک روزہ اور دے دے۔ ہم اس کے برعکس دعا مانگتے، خدا کرے چاند ہو جائے، اللہ، خدا کرے چاند ہو جائے۔ یہ دعا کہاں مانگتے؟ خدا کرے ایک روزہ بڑھ جائے۔
اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں جو واقعاً دل کو اس طرح سے احساس دلاتا ہے کہ یہ حق تھا آغائے بہجت کا، وہی کہہ سکتے تھے۔ فرماتے ہیں ماہ رمضان کو ودا کرتے ہوئے، دیکھیے عارف سالک خدا سے محبت کرنے والے اولیاء خدا ماہ رمضان کو کیا سمجھتے؟ فرماتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا، آغائے بہجت فرماتے ہیں سب بچے ہوتے ہیں، تو میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، اور اتنا شرارتی تھا کہ جب دسترخوان گھر میں لگتا تھا تو میں شرارت کرتا رہتا تھا، لوگ گھر کے بڑے کھانا کھاتے تھے، اور یہاں تک کہ جب دسترخوان اٹھائے جانے کا وقت آ جاتا تھا، یعنی بڑے لوگ کھانا ختم کر چکے ہوتے تھے، تو میری ماں مجھ سے منتیں کرتی تھی، اس سے پہلے کہ دسترخوان اٹھا لوں بیٹا 3 لقمے 2 لقمے، پیچھے پیچھے آتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں پروردگار، میری ماں نے مجھے دسترخوان اٹھانے سے پہلے بھوکا نہیں چھوڑا، تو اپنی رحمت کے مہینے کا دسترخوان سمیٹ رہا ہے۔ میں یہ 28 دن شرارتیں کرتا رہا، ادھر دوڑتا رہا ادھر بھاگتا رہا، تیری رحمت کے دسترخوان سے میں نے کچھ نہیں اٹھایا، اب تو سمیٹنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کو سمیٹنے سے پہلے ایسے کھلا دے مجھے جیسے میری ماں مجھے کھلاتی۔ اپنے اپنے انداز سے آپ ماہ رمضان کو ودا کر سکتے ہیں، چونکہ آج کی آخری گفتگو ہے، تمام باتیں ہیں اور وقت مختصر میں بہت ساری باتیں بیان کرنا ہے، خدا کرے کہ میں بیان کرنے میں کامیاب ہو سکوں، اپنی ذات کے لیے اپنی آخرت کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اب چونکہ تسلسل میں یہ آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے، اور جیسے کہ آج خطبہ جمعہ میں بھی مسجد زہرا میں آخر میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے سے اللہ کے رسول کی روایت کا ایک خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ جناب جابر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ماہ رمضان کے آخری جمعے میں، یوں سمجھے آخری روز میں پہنچے، تو اللہ کے رسول نے دعائے ودائے ماہ رمضان تعلیم فرمائی۔ طویل دعائیں بھی ہیں اور قصیر دعائیں بھی ہیں۔ قصیر کہتے ہیں چھوٹی دعاؤں، ان چھوٹی دعاؤں میں میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، الفاظ کیا تھے کہ پروردگار اس ماہ رمضان کو اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہو تو دعاؤں کے معاملے میں کم از کم پریشان نہ ہوا کیجیے، پہلے تو کوشش کریں کہ عربی سیکھ لیں، کم از کم وہ زبان سیکھ لیں جو آپ کے باس کی زبان ہے، جو آپ کے فیکٹری کے مالک کی زبان ہے۔ پوری کائنات فیکٹری ہے، مالک کون ہے؟ پروردگار۔ جو عربی کا لطف ہے اردو میں نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خدا سنتا سب کی زبان میں ہے مگر بولتا علی کی زبان میں ہے۔ تو آپ کیا کہیں خدا سے؟ خدایا اس ماہ رمضان کو میری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ قرار دے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے اسے ماہ رمضان اچھا لگتا ہو، اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا مالک کہ یہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہوگا، تو پروردگار تیرا فیصلہ ہے، اب تو سے یہ التماس ہے کہ پھر پروردگار مجھے ان میں قرار دے جن پر تیری رحمت نازل ہو، ان میں نہ قرار دے کہ جو رحمت سے محروم ہو گئے ہوں۔ بات کو مکمل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھی جائے آخری ماہ رمضان آخری ساعت میں 29، اور اگر آگے چاند نہ ہو تو 30، یہ دعا چھوٹا جملہ ریپیٹ کیا جائے تو کیا ملے گا اس سے؟ دو باتوں میں سے ایک بات حاصل ہوگی، یا تو اگلا ماہ رمضان مل جائے گا یا خدا کی طرف سے مغفرت کا عنوان مل جائے گا، خالی ہاتھ نہیں رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔